کہنا بھی نہیں پڑا ماشاءاللہ، خدا کے کہنا بھی نہیں پڑا، اس سے دل خوش ہوتا ہے، فوراً پنکھے ونکھے کھول دیا ماشاءاللہ ان لوگوں نے. آپ ماشاءاللہ آپ آ گئے، اللہ سلامت رکھے سب کو. دلہن کے وکیل کے گواہ، شادی کے گواہ، کوئی بات نہیں، مفتی کوئی بھی ہو جائے گا، کیا بیٹھے تو میں شادی کے گواہ مفتی. ہاں جی. اور دوسرے آدم حسین، آدم خان. اور یہ آپ جو بھی ہوگا نا نکاح خان، چاہے آپ ہوں چاہے جو بھی نکاح خان ہے، تو آپ کو پتہ ہے مسئلے بعد میں آتے ہیں. تو 3 تولہ سونا کتنے کیرٹ کتنے گرام یہ رکھنا لازمی ہے. 3 تولے ابھی پاکستانی روپے کیا ہو گئے، ساتھ میں 21 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے، 19 کیرٹ ہے، لکھنا پڑے گا. وزن تو نہیں پتا آپ کو؟ نہیں 3 تولے تو آ گیا یہ. اچھا گرام اس کے لکھنا ہوں گے، صحیح یا ہو گیا صحیح ماشاءاللہ. اور نقد یا کیا؟ ہاں 3 تولے کا کتنا بنتا ہے پیسہ؟ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی ایک نکاح پڑھایا میں نے 5000 مہر، تو میں نے کہا بیان میں نے کر لیا، نکاح کوئی اور ہمارا ساتھی پڑھا دے گا، میں نہیں پڑھاؤں گا. اتنا کم پیسہ رکھنا جائز ہی نہیں. تو اب آپ فیصلہ کر لیں، میں ابھی جاتا ہوں، دوسرے پڑھا لیں گے، زبردستی ہے نہیں دین میں. تو لڑکے کا کوئی رشتہ دار اٹھ گیا وہاں سے، قریب آیا، دلہا کے پاس بات کی، 50,000 لکھ دیا. 5,000 میں تو بکری بھی نہیں آتی بھائی، ایسا ظلم کرتے ہیں. اسی طرح ایسا مہر کی رقم رکھنا جو دوسرا دے نہ سکے. ایسے کچھ لوگ ہیں، ایسے خاندان والے 25 لاکھ 20 لاکھ 3 نوکریاں کر رہا ہے، دن کے اندر صرف 2 گھنٹے بھی آرام نہیں ملتا. کیوں؟ اب رخصت ہی نہیں ہوگی، نکاح کرا کر پھنسا دیتے ہیں. اب یہ گنجائش ہی نہیں ہے، کہاں سے پیسے دے گا؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی طلاق دینی ہے کیا؟ طلاق کے بعد 2 لاکھ میں ہماری بیٹی کا ہمیشہ کا کام ہو جائے گا کیا؟ کون گدھا ہی ہوگا جو طلاق دے گا؟ ورنہ ہمیشہ گناہ گار رہے گا. خدا نہ خواستہ توبہ نہیں کی تو عذاب ملے گا. مشورہ کریں نا آپ لوگ، بھائی آپ مقتدی ہیں، ان کی گنجائش ہے اتنی. یہ اب میرا کوئی کمیشن تھوڑی ہے اس سے. اپنے خاندان کی رسومت کو آپ نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ اگر اس کی گنجائش ہے تو رکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں صحیح، اچھی اصول کی بات ہے بھائی. یہ بھیک مانگتا رہے گا، بیوی کے جوتے چاٹتا رہے گا، اب گناہ ہے باقاعدہ. عند طلب تو نعوذ باللہ بیٹی مانگے گی، بیوی کہے گی مجھے ابھی پیسے دو. ہم اگر ٹینشن میں رکھ دیا ان کو. جو آپ لوگ دین پھیلاتے ہیں، میرے خلفاء ہیں، آپ رسومات نکالیں گے. اب جتنے یہ سن رہے ہیں دوسروں کو بتائیں گے کہ بھئی 3 کے بجائے 1.5 تولہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو آپ کتنے لوگوں کو بتائیں گے؟ تو یہ لوگ جو اس طرح گناہ چھوڑیں گے تو ثواب آپ لوگوں کو ملے گا. آپ مفتی ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، میں کوئی ذاتی تھوڑی کر رہا ہوں، یہ بھی تو عالم ہیں. پھر مجھ سے نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری دوستی تو اللہ والی رہے گی. یہ ماشاءاللہ یہ تو نیک ہے، نیک بن رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا ہے، اس کا پتہ ہے، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم نیکی سے بدماشی میں نہ آ جائیں، پھر خاتمہ ایمان پر نہ ہو. آپ مفتی ہیں، اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو پھر اللہ توکل پر استخارہ کر کے اپنی بیٹی دے دی. مفتی احمد ممتاز صاحب ہیں، ان کی پتہ نہیں 4 یا 5 بیٹیاں، مجھے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، نہ میں پوچھتا ہوں. ہر بیٹی کی شادی اس نے اپنے شاگرد جس کے نیکی کا پتہ تھا اس سے کرائی. حالانکہ مالدار سے بھی کرا سکتا تھا، اس کے مرید وغیرہ اتنے ہیں. آپ جانتے ہیں مفتی احمد ممتاز صاحب کو؟ اور ایک جو نکاح کس طرح ہوئے، پہلا نکاح بتا دوں، تفصیل کا موقع نہیں، ڈاکٹر انتظار نہ کرے میرا. گھر پر آئے، بیٹی کپڑے دھو رہی تھی، کہا چلو بیٹا جو بھی کپڑا سادہ پہن لو. بیوی نے کہا کیوں؟ کا نکاح کرانا ہے. کوئی مہندی مایوں گناہ کبیرہ، آپ لوگوں کے اپنی کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. اب آپ لوگ اپنے رشتہ دار ہوں یا متعلقین ہو یا پڑوسی ہوں یا نمازی ہو، بیان کر کے بتائیں کہ ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ مہر رکھتے ہیں. وہ بیچارہ دبا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے اچھا رشتہ ہے، منع نہیں کروں، اچھا ٹھیک ہے 4 لاکھ بھی صحیح ہے، کیونکہ پتہ ہے مولانا کی بیٹی ہے، نیک ہے.
لیکن تو دباؤ ہوا نا. جہیز کا بتائیں لوگوں کو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں, مرد اور عورت ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنی گنجائش سے زیادہ ولیمہ کرتے ہیں, قرضہ لے کر اور سود لے کر اس پہ ولیمہ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو خلافت کس لیے دی ہے؟ خود عمل نہیں کریں گے, دوسرا کیا خاک عمل کرے گا؟ سب اپنے شاگردوں کو, کیونکہ 2 سال رہے اور دیکھ لیا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں, کس طرح ہے. صرف داڑھی تھوڑی دیکھی جاتی ہے. ایسے ایسے بدبخت ظالم ہیں جو داڑھی اور نماز اور تہجد کے ساتھ بیوی کو مارتے ہیں, پٹائیاں کرتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ اپنی اصلاح کراتے ہیں. میں یہ گردن دبا دوں, ایسا تعلق ہے ان سے. ہر جگہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی دیکھ کر نکاح کرا دیا بیوقوف نے. ابھی ساری زندگی, ابھی ایک شادی ہوا ہے, چند مہینے ہوا ہے, اس کے باپ نے روتے ہوئے لکھا ہے کہ میری بیٹی نے بتایا نہیں اور شوہر ہجڑا ہے, جوانی ختم ہے اس کی, گناہ کر کر کے, زنا اور پتہ نہیں کیا کیا کر کر کے. اب میں یہ بیان کر رہا ہوں اور کل میری بیٹی کی شادی ہے اور ڈھول بج رہا ہے. شرم ڈوب مرنا چاہیے مجھے. بیٹی نہیں مانتی, بیٹا نہیں مانتا, تو تجھے کیا ضرورت ہے پھر ان کو پھر خیال رکھنے کا, جب تیری اطاعت نہیں کرتے جائز باتوں میں. بیٹی پڑھ رہی ہے نامحرم کے ساتھ. ہم گاؤں والوں میں کبھی ایسا تھا؟ آج ہماری بیٹیاں نوکریاں کر رہی ہیں, پیسہ چاہیے بس. بیوی نوکری کر رہی ہے, نامحرم کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے. ورنہ اجازت لینے کی ضرورت کیا آپ کو اجازت دینے کی جب آپ لوگ عمل نہیں کرتے؟ تو کتنا بڑا جرم ہے. ایک ساتھی ہے ابھی 3 نوکریاں کر رہا ہے, جہاں تک کہ بیت الخلا بھی صاف کر رہا ہے وہ. کیوں؟ 10,000 لاکھ پتہ نہیں کتنا. اپنی رسومات توڑو آپ. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رقم رکھی تھی مہر میں. ان کے والدین نے, ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے والدین نے بڑی رقم رکھی تھی. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے. خالی بیانات کریں بس اور کچھ بھی نہیں. خاندان والے آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں, محلے والے عزت دیتے ہیں, نمازی عزت دیتے ہیں, آپ کا بیان سنتے ہیں. آپ کا کام زبردستی نہیں, آپ کا کام بتانا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. خاص کر آپ علاقوں میں 22 لاکھ روپے آپ لوگوں کے علاقوں میں بس مہر رکھا جاتا ہے. اب وہ لڑکی اس کے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہے, دلہن شوہر کو مار رہی ہے, ٹھڈے مار رہی ہے, چیخیں مار رہی ہے, فلمیں دیکھ رہی ہے. اب علماء سے پوچھا, علماء نے فرمایا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. وہ نامحرم سے بات کر رہی ہے, طلاق دے دو. پہلے سمجھاؤ. قرآن پاک میں خاندان کے بڑے بیٹھے ہوتے ہوتے پھر اس سے بات چیت بند کرو, کھانا بند کرو, بستر الگ کرو, آخر میں ایک طلاق دو. کیسے طلاق دے گا؟ 22 لاکھ کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ کتنا بڑا گناہ ہے زبردستی اور اس کا بلیک میل کرنے کا. پہلے آپ لوگوں کو مشورہ کرنا چاہیے. سب کے سامنے بات ہو گئی خامخواہ. اس نے مجھے کمیشن تھوڑی دی ہے. قسم خدا کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دلہا ہے. قسم کھا سکتا ہوں میں. مجھے کیا ضرورت ہے ان کی سفارش مان کے میں گناہ کروں جا کے؟ نعوذ باللہ. جو حق بات ہے ہم کہیں گے. دوسرا اگر ہوتا تو میں نہیں کہتا. 7 لاکھ کا بھی نکاح پڑا ہے, واسطہ ہی نہیں کوئی بھی. میں کیا کہوں؟ ان کو لڑائی شروع کر دیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے. ایک خاندان مشہور ہے, قبیلہ, 500 روپے مہر. 500 روپے, 5,000 نہیں کہہ رہا, 50,000 نہیں, 500 روپے مہر. بڑے مفتی صاحب نے, ان کے محبت کرنے والے نے بلایا کہ مفتی صاحب ہمارے خاندان کے بیچ میں آپ نہ بولیں. مجھے پتا ہے, حالانکہ تہجد گزار پتہ نہیں کیا کیا, اور مفتی صاحب نے مجھے بتایا, میں کیا بولتا, میں خاموش ہو گیا. دلہا کا نام عبید اللہ ولد مولا داد اور دلہن کا نام خالدہ بنت عبد الولی. دلہن کی طرف سے وکیل ہے عبد الولی. ماشاءاللہ. دیکھو آپ, باپ اجازت دے رہا ہے ماشاءاللہ. بعض جگہ باپ اجازت نہیں لیتا, حالانکہ بابا کا حق ہے پہلے. اور اس کے گواہ ہے وکالت کے وہ لوگ عبد الکریم جان صاحب. کون ہے جی؟ آپ موجود تھے وہاں؟ ٹھیک. دوسرے گواہ جناب کیا نام ہے؟ عمرہ خان. آپ موجود تھے وہاں. اور شادی کے گواہ مفتی سلیم صاحب اور آدم خان. کون ہے جی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پوچھو آپ کے مہمانوں سے اس بات سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ پوچھ لو. آپ خوش ہو رہے ہیں اس باتوں سے؟ نہیں. سنت اور شریعت کے راستے میں تو خوشی ہونا چاہیے نا بھائی. دیکھو لوگ علماء کی عزت کرتا ہے, اس سے دعا کراتا ہے, اس کا بیان سنتا ہے,
اب جب جس سے وہ محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، جب وہ ایسا بات کرے گا تو وہ سمجھیں گے یہی صحیح ہے. اب وہ اپنے بیٹی کا بھی 3 لاکھ رکھوا لیں گے، 3 تولہ رکھوا لیں گے، 2.5 لاکھ روپے. کیوں؟ کوئی کہے بھائی یہ تو منع ہے سخت، کرے چھوڑو، تم کیا مولانا سے بڑھ کر ہیں؟ ایسا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، نہ فائرنگ، نہ ڈھول، نہ باجا، نہ ناچ، نہ گانا، نہ مہندی. مہندی بیٹی کو لگا لو، منع تھوڑی ہے. بیوٹی پارلر نہیں گئے، نہ مہندی، نہ مایوں، نہ سہرا بندی، نہ فوٹوگرافی کا حرام کام، نہ دلہا کو ہار پہنے ہوئے، مووی وغیرہ حرام کا کام نہیں ہو رہا. ولیمے میں مرد الگ، عورتیں الگ. کتنا اللہ خوش ہوں گے آپ لوگوں سے ماشاءاللہ. الحمد. یہ کار نمبر ہے BCE 571 اور سوزوکی KS 3512. یہ جس کی ہٹانے پڑوسیوں کو مشکل ہو رہی ہے. انہوں نے ابھی کوئی آیا تو نہیں بولنے کے لیے؟ اچھا. تو دوسری گاڑی کس کی ہے پھر؟ یہ کار جو ہے 571 یہ کس کی ہے بھائی؟ اور سوزوکی 3512 یہ تو چلے گئے نا؟ ہاں دیکھو وہاں کوئی خانقاہ میں نہ ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، جو سادگی کے ساتھ نکاح و برکت والا ہے. یہاں سادگی کہاں ہے؟ بڑا لیتے ہیں مہر، بیٹی کو بیچ رہے ہو کیا؟ بیچنا ہی ہوا نا. پوچھو مفتی صاحب سے، بیچنا ہی تو ہے اپنی بیٹی کو. بیٹی بیچی جاتی ہے کیا؟ داماد سے پوچھنا چاہیے بیٹا آپ کی سہولت کتنی ہے؟ 50,000. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ بھی پوچھنا چاہیے اکیلے میں، بھائی آپ دل کی بات کرنا بیٹا 1.5 تولہ صحیح ہے اتنی ہمت؟ آدمی مولانا جھجک رہے تھے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے؟ خاندان میں بات خراب ہوگی اور اللہ کے بعد بات اچھی ہوگی یا اللہ کے پاس خراب ہوگی بات؟ بعض خطبہ مسنون آ کے قریب آئیے. دیکھو مائک کا بھی پتہ ہے اس میں، چالاک ہے نا ماشاء اللہ. دلہا کا نام عبداللہ ولد مولا داد، دلہن کا نام خالدہ بنت عبد الولی. دلہن کی طرف سے وکیل جناب مولانا عبد الولی صاحب، اور گواہ میں جناب عبد الکریم خان صاحب اور عمرہ خان صاحب، اور شادی گواہ میں مفتی سلیم صاحب اور آدم خان صاحب. اور مہر کی رقم ہے 1.5 تولہ 19 کیرٹ عند طلب، جب طلب کیا جائے گا. جب جناب عبداللہ ولد مولا داد صاحب، میں نے آپ کا نکاح خالدہ بنت عبد الولی سے اس تفصیل سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی حضرت والا مجھے قبول ہے. آواز تگڑی ہے. اللہ کا کتنا دل خوش ہوگا دلہا کا کہ بھائی مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا. پھر اس طرح اور اپنی دلہن کا خیال رکھے گا، پھر ان کے ساس سسر کو اپنے دعائیں دے گا، ان کی خدمت کرے گا کہ بھائی نکاح کے بعد وہ ماں باپ ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بن نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت بڑھا دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح سادگی سے ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ جی، یہ نکاح سادگی سے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی لاج کرتے ہوئے بہت زبردست برکت عطا فرما، عافیت کی حیات نصیب فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔